السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی الہی آمین۔ سفر کا مہینہ اور بدشگونی۔ ماہ سفر کا پیغام کیا ہے؟ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی تہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف اس کا حل بھی خود ہی تلاش کر لیا گیا ہے۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا، اس سے کیا ہے ہماری بلائیں ٹل جائیں گی۔ ان تمام باتوں کی ہمارے دین میں دیکھیے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ماہ و سال دن اور رات کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ بنی اسرائیل، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دن کا نکلنا، سورج کا غروب اور طلوع ہونا، رات کا چھا جانا، سب اللہ کی نشانیوں میں سے، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا بھلا کہنے کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر یہ کچھ نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، جادو وغیرہ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز کسی کے لیے منحوس نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح الو کے بولنے سے بھی کوئی بلا نہیں آتی اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں اترتی۔ ہمارا دین ہمیں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ کر واپس آیا تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ یہ کہے گا۔ پھر اس کے بعد کیا تہمات سے چھٹکارا جو چیز دے سکتی ہے، چھٹکارے کا علاج اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی تہمات سے پاک رکھے اور بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔